الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. محترم حاضرین، پچھلے ہفتے سے پیشتر اس سے پہلے والے ہفتے میں نے انہی آیات کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کی تھی، لیکن بات بڑی ادھوری تھی اور یہ طے ہے کہ آج کی بات کے بعد بھی یہ بات مکمل نہیں ہوگی. پھر بھی کچھ باتیں مزید پیش کرنا چاہتا ہوں مقررہ وقت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ارشاد فرمایا اس کا سرسری ہلکا سا ترجمہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا یعنی اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی ربوبیت کو مانا، اور ربوبیت کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ الوہیت کو بھی مانے، مانی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اس کی توحید کو اختیار کیا، یہ مانا کہ اس کائنات کا سارا نظام، ہمارے ساتھ ہونے والے سارے معاملات، ملنے والی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، ربوبیت کے معنی میں یہ بات داخل ہے. ہمارا پروردگار پالنے والا، ہمارا مالک، ہمارا آقا، ہمارا متصرف، یعنی رب کا یہ سارا معنی ہے. اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی پیر ولی فلاں اور فلاں نہیں، بلکہ جو یہ کہتے ہیں کہ سارا نظام چلانے والا ہمارا پروردگار اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، جم گئے، اس پر ڈٹے رہے، ہٹے نہیں. یہ اس کی تھوڑی سی تشریح میں نے اس سے پہلے والے خطبے میں کی تھی کہ اہل علم نے ثم استقاموا کی کئی تفسیر کی. کہا کہ ہم اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے یعنی توحید پر قائم ہوئے، جیسا کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. بعض نے کہا کہ دین میں اخلاص اختیار کیا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے، کہ ہم کو مرتے دم تک کسی دین پر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آج ایک چیز اختیار کی، کل مفادات حالات میں تبدیلی آئی تو اپنے مفاد کے پیش نظر اصول، طریقہ، منہج تبدیل کر لیا، جیسا دیش ویسا بھیس. ایسا نہیں ہے. ایک مومن اصول پسند ہوتا ہے. اللہ کے دین کے جو اصول، ضابطے، احکامات اسے ملے ہیں وہ ہر حال میں ان پر کاربند رہتا ہے، اس کا پابند رہتا ہے. کسی کے ڈر سے، کسی لالچ سے، حالات کے تقاضے کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدلتا نہیں. یہ بات یاد رکھیے، مومن کے اندر اصولیت ہوتی ہے، اصولی رہتا ہے. اس کے موقف میں بار بار تبدیلیاں نہیں آتی، وہ چینج نہیں ہوتا. ہاں، تو یہ معنی جو استقامت کے لوگوں نے بیان کیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ نے جو فرائض اور حقوق متعین کیے ہیں وہ رب اللہ کہنے والا انسان اس کو مسلسل ادا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی جب اصولی ہوگی، شریعت کے اصولوں پر کاربند ہوگی، تو وہ حقوق و فرائض جو اللہ اور رسول نے بتائے ہیں، متعین فرمائے ہیں، اس کو اختیار کرے گا، اس میں تبدیلیاں نہیں کرے گا. تو جن لوگوں نے اس کی تشریح ہو چکی ہے، یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نزول فرماتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. شیخ عبد الرحمان صاحب نے کہا یتکرر نزولہم عنده، کہ ان پر فرشتے بار بار اترتے ہیں، تکرار کے ساتھ آتے ہیں. اللہ تخافوا، اور یہ بیعت، یہ بشارت دیتے ہیں
کہ اللہ تخافو اندیشے میں مبتلا نہ ہو، ڈر میں نہ پڑو. ڈر مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے. اہل علم نے کہا کہ یہ مرنے کے وقت مومن کی جب موت آتی ہے اس کے قریب میں تو ہر انسان کو اندیشے ہوتے ہیں، ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا. دنیا دار اور کافر انسان کے بارے میں قرآن نے دوسرے مقام پر کہا سورہ مومنون میں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کچھ ایسے نیک عمل کر لوں، عمل صالح صحیح اور اچھے عمل کر لوں جو میں نے چھوڑ رکھا تھا. ابھی 2-3 دن پہلے یہاں میٹنگ میں نے اس آیت کے ذمن میں تھوڑی سی باتیں کہی تھیں کہ ہر شخص موت کے وقت پچھتائے گا، یہاں تک کہ نیک انسان بھی کہ مجھے اور نیکیاں کرنی تھی. اور میں نے حاضرین سے یہ کہا کہ اپنے آپ کو ساری باتوں سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کا وقت موت کا قریب آ گیا، میں مرنے والا ہوں 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد. آپ سوچیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مرد اور خواتین، سوچیں کہ ہماری موت کا وقت کرے، اس وقت ہماری کیفیت ذہنی سوچ کیا رہے گی؟ سورہ منافقون میں کہا حتی کیا اذا جاء احدهم کیا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہے گا کیا کہے گا آدمی کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کسی قریبی مدت تک مجھے اور مہلت دے دیتا، میری موت کو ٹال دیتا، مؤخر کر دیتا. فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ نے جواب دیا کہ جب کسی نفس اور جان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ اس کو بالکل مہلت نہیں دیتا. میں نے اس دن میں بعض واقعات پیش کیے صحابہ کرام کے کہ صحابہ کرام جن کو بڑی بشارتیں ملی ہیں ان کا حال کیا ہوتا تھا، موت کے وقت رو رہے ہیں، عمرو بن عاص ابو ہریرہ وغیرہ کا ذکر کیا، رو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو ایسی ایسی بشارتیں ملی ہیں، پھر بھی وہ اپنے معاملات کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے. تو ایک بندہ مومن کے لیے یہ فکر لازمی ہے کہ اگلا مرحلہ ہمارا کیا ہوگا، اور موت کے وقت یہ فکر، یہ احساس اور ڈر شدید ہو جاتا ہے. لیکن جو اہل ایمان اور اہل استقامت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اللہ کو پروردگار اور اس کی توحید مانتے ہیں پھر اس پر جم جاتے ہیں، یعنی اس کی تقاضوں کی تکمیل پر کمر بستہ رہتے ہیں. آج مسلمان مسجد میں مسلمان، کسی خاص موقع پر رمضان میں مسلمان اور بعد میں کچھ اور، ایسا نہیں ہوتا. جن اصولوں کو، جس منہج کو اختیار کر رکھا ہے اس پر برقرار قائم اور پابند رہتے ہیں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے موت کے وقت، اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، مستقبل کے بارے میں اندیشوں کا شکار نہ ہو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، غمگین نہ ہو جاؤ، یعنی ماضی میں جو بال بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا رہے ہو اس کے بارے میں تم غمگین نہ ہو جاؤ، افسردہ اور رنجیدہ نہ ہو جاؤ. یعنی حال اب ماضی اور مستقبل دونوں کے تعلق سے یہ فرشتے وہ بندہ مومن کے پاس آ کر تسلی دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. بعض علماء نے تشریح میں کہا کہ یہ فرشتے صرف موت کے وقت ہی نہیں، موت کے وقت بھی تسلی دیتے ہیں، قبر میں بھی تسلی دیتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد احوال یوم القیامہ، قیامت کی ہولناکیوں میں بھی جو ہے تسلیاں دیتے ہیں مسلمان کو فضائے اکبر سے بچانے کے لیے، اور پھر جنت میں داخل ہونے پر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات پر ہے. آگے فرشتے کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. بعض نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بعض نے کہا کہ یہ فرشتوں کی ہی بات ہے. دونوں صورتوں میں مومن بندے کے لیے خوشخبری ہے. ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے اولیاء، تمہارے دوست تھے، مسلمانوں کے دوست ہیں فرشتے، نیکیوں پر ابھارتے ہیں، نیکیوں کو خوبصورت بناتے ہیں. ہمارے اندر کچھ نیکی کا جو مانتا ہے نا، اچھائی کی طرف ابھرتا ہے، نفس لوامہ برائی پر ملامت کرتے ہیں، نیکی پر ابھارتے ہیں، نیکی کو خوبصورت بناتے ہیں، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں. یہ فرشتے ہیں جو ہم کو ابھارتے ہیں نیکیوں کی طرف، اور نیکی کرنے پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مخالفین کی مخالفت کے سلسلے میں ہم کو تسلی دیتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مومن بندوں کے لیے مختلف موقعوں پر دعائیں کرتے ہیں، استغفار اور رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اور مرنے کے وقت تسلی دیتے ہیں، برزخی زندگی میں بھی تسلی دیتے ہیں، قیامت میں بھی ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی ساتھ ہوگا، استقبال کریں گے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے دوست تھے، مددگار تھے، تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے، تم کو برائیوں سے روکنے اور نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کرتے تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، مرنے کے وقت، مرنے کے بعد اور آخر کی زندگی میں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کیا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ٹکڑا چھوٹ گیا ترجمہ کرتے وقت کہ تم اس جنت کی بشارت قبول کر لو، سن لو، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے دنیا میں جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کو تم اس کی خوشخبری سن لو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُم، اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، تمہارا نفس جس کی طلب، خواہش اور اشتہا کرے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ اتنا ہی نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جو مانگو گے وہ سب ملے گا۔ دل کی خواہشات اور مطالبے، اور ان مطالبوں اور خواہشات میں ایسی چیزیں ملے گی جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور رحیم کی مہمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق، یہاں اللہ کے دو نام بطور خاص آئے، اور یہ بات بار بار تذکرہ آپ سنتے ہیں کہ جس نام کو اللہ نے قرآن کے جس سیاق و سباق میں ذکر فرمایا ہے اس کا سیاق و سباق سے تعلق ہے، تو یہ اس ذات کی مہمانی ہے جنت اہل ایمان کے لیے جو غفور ہے، رحیم ہے۔ کیوں یہاں کہا غفور اور رحیم؟ کہ ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، ان کو بخش کر جنت میں داخل کیا، ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں اس درجے کی نہیں ہے کہ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کے مستحق ہو، لیکن اللہ نے رحم کر کے، رحیم ہے، رحمت کی بنیاد پر وہ عطا کیا۔ آگے ابھی روایت پیش ہوگی علامہ ابن قیم کے کلام میں، وہاں اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس پر جم جانا، یہ دو جملہ پورے دین کی پابندی کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک مختصر اور جامع حدیث پیش کی جاتی ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی بات اختصار کے ساتھ بتائیے، مختصر بھی ہو، اور پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ ہے۔ غور کیجیے ان کا سوال اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع اور مختصر جواب۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یقیناً آپ اور ہم نے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی، لیکن یہ جو میں آیت پیش کر رہا ہوں اور یہ تشریحات پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے جو میں نے پیش کیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جمے رہنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور یہ ہے اللہ کی توحید کو ماننے کا تقاضا، اور یہ جملے میں یہی مانا آ رہا ہے۔ صرف مسجد میں ہم مسلمان رہے نہیں، صرف رمضان میں ہم نیک بنے نہیں، زمان و مکان کی پابندی سے ہٹ کر ہر موقع پر ایک بندہ مومن کی ترجیح اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول نے جیسے کہا ہم ویسے ہی رہیں، اور امتحان کے وقت تو یہ بات زیادہ اس کی خلق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمارے نفس کی خواہشات ہیں، دونوں میں مقابلہ ہو گیا، ہم کسے ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ رسول کا حکم ہے، سماج اور معاشرے کی مخالفت ہے، کس کو قبول کرتے ہیں؟ اللہ رسول کا حکم ہے، اور وقت کے فرائض، وقت کی طاقتیں ہم کو دوسری طرف ابھار رہی ہیں کہ اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، ایمان کے تقاضے پر عمل نہ کرو، انصاف کا ساتھ مت دو، ظلم کے ساتھ لگ جاؤ، ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ امتحان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ، آپ یہ کہیے، حضرت سفیان بن عبداللہ سے کہا کہ آپ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جا، اس پر قائم رہ۔ یہ استقامت سے متعلق صرف قرآن کی آیتیں اور احادیث یعنی نصوص کو اگر میں پیش کروں تو کئی ہفتہ لگے گا۔ وَأَلَّا اسْتَقَامُوا لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا،
اسی پر دنیا اور آخرت کی بشارتیں ہیں کہ اگر استقامت اختیار کرے بندے، سیدھے رہے، منہج صحیح پر قائم رہے، تو ہم انہیں بہت وافر اور بہترین پانی پلائیں گے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے آزمائیں، نعمتوں کو کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ استقامت شریعت کی پابندی سے تعبیر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ نے یہ فرمایا، اور قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، سورہ ہود کی بڑی مشہور آیتیں ہیں، وہ آیتیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں میں اللہ کے خطاب کی وجہ سے احساس ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے جاتے تھے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ سورہ ہود نے اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اس کے احساس ذمہ داری میں پورا قرآن کی پوری سورہ، قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں جو زیادہ ذمہ داری کا احساس دلانے والی آیتیں ہیں، اس کا آغاز یہ پوری نہیں پڑھ رہا ہوں میں، فاستقم کما امرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ اسی طریقے سے استقامت اختیار کیجیے، دین پر جم جائیے، قائم رہیے، کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ ومن تاب معک، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ اختیار کی، یعنی دوسرے مسلمان جو اللہ کی طرف پلٹے ہیں، رجوع کیے ہیں، آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ لوگ اللہ کے دین پر جم جائیں، ولا تطغوا، اور حد سے آگے نہ بڑھیں، حد سے تجاوز نہ کریں، انہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور تم مائل نہ ہو جاؤ، جھک نہ جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، تو تم کو جہنم کی آگ پکڑ لے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست، ولی، مددگار نہیں ہوگا، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کے بعد پھر نمازوں کا ذکر ہے اور کئی چیزوں کا، لیکن اس آیت میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، استقامت کی تشریح میں قرآن سے ہی کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت کہا کہ استقامت اختیار کرو، اور اس کے فوراً بعد اللہ کہہ رہا ہے ولا تطغوا، طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، حق اور صحیح راستے سے منحرف ہونے کو کہتے ہیں، حد سے تجاوز، غلو، ہر چیز طغیان کے معنی میں آئے گی۔ تو تم استقامت اختیار کرو، دین پر جم جاؤ، اور طغیان اختیار نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ طغیان استقامت کی ضد ہے، منحرف نہ ہو جاؤ۔ آج ہمارے یہاں میں کون کون سا معاملہ پیش کروں، تھوڑے سے وقت میں ذہن کام نہیں کرتا۔ آپ غور کیجئے کہ جیسے قرآن حدیث کا ایک طریقہ ہے، کچھ لوگ ہمارے یہاں یہ بولتے ہیں، جو ہم جان کے کوتاہی کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن کچھ لوگ حالات، مسلک، ایسے ناموں پر لوگوں کے ڈر اور لوگوں کی جھنجٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حدیث میں تو ہے، رکوع میں جانے کے وقت تو رفع الیدین کرنا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، بڑی چونکہ یہ اس پر بحث ہوتی ہے اس لیے میں اس کی مثال پیش کر رہا ہوں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہاں یہ سنت تو ہے، لیکن کیا ہے نا کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے امام سے منقول نہیں ہے، اور پھر زبان سے کہے نہ کہے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ کرنے لگو تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے ماحول میں، احناف کے ماحول میں، کوکن میں شافعی ہے، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، اہل حدیث اور شافعی کا یہ جھگڑا نہیں ہوتا، رفع الیدین والا یہاں ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ دنیا کے بہانے۔ تو ہم سوال کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ جو بہانے، جو عذر آپ پیش کر رہے ہیں، وہ عذر اللہ اور رسول کے حکم کی تابع داری اور ان کی پیروی کرنے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے آپ کی نگاہ میں۔ اللہ کی بات ماننی چاہیے، رسول کی بات ماننی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جیسے اللہ نے جبرائیل کو سکھا کر بھیجا تھا، آپ نے امامت کر کے پڑھائی بتائی اور پھر آپ نے امت کو بتائی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہے، آپ مان رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن عمل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کی اتباع سے زیادہ اہم کوئی دوسری چیز بھی ہے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ استقامت کے خلاف ہے۔ آپ دین پر جمے نہیں ہیں، آپ کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، اختلاف کی بنیاد پر رفع الیدین کی۔
آپ دین میں، عبادات میں، سنت اور بدعت کے جھگڑوں میں، صحیح منہج اور غلط منہج میں، مسلک میں صاف دکھائی دے رہا ہے کون کون سے مسلک ہیں. یہ سارے تصوف، رافضیت کے زیر اثر، بریلویت، قبولیت، سب کے سب گمراہی اور بدعت سے بھرپور ہیں. لیکن چل رہے ہیں سب کے نظام. اور دنیا میں جتنے لوگ یہ سب کر رہے ہیں سب قرآن و حدیث کے ماننے کے دعوے دار، اللہ کے رسول کی محبت کا مظاہرہ. ابھی گزرا 12 ربیع الاول، رسول کی محبت کے نام پر رسول کی مخالفت سرے عام علی اعلان، بدعت کر کے اہل سنت کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ اہل بدعت کر کے اہل بدعت ہوئے یا اہل سنت ہوئے؟ سرے عام یہ بات ہو رہی ہے. مسلمان صحابہ کرام کو مخالف پر کیچڑ اچھال رہے ہیں قرآن حدیث کے بتائے ہوئے بیانات کے بالکل خلاف. ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کیا اس کے موافق ہیں یہ لوگ؟ یہ جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو چھیڑو ہی مت. مجھے اس پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ لوگ شترمرغ کی طرح خطرے کو ٹالنے کے لیے کس طرح سے اپنی گردن ریت میں چھپا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں خطرہ ٹل گیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم اور آپ بیان نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. آپ نے کیوں بیان کیا؟ 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے، کیوں بیان کیا؟ مذاق ہے یا صرف سرسری اور معلومات کے لیے؟ اور آپ نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے سب صحیح، سب جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط کہیں؟ اور کوئی اللہ کے رسول کی ایک حدیث نہیں ہے، قرآن کی 20 آیتیں اور اللہ کے رسول کی بہت سی حدیثیں اس کا اس معنی کی تجلیل کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو اب آپ اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں تعویل کر کے اس کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا ان الذین، کہاں اس زمرے میں اپنے آپ کو داخل کیا کہ ایمان لائے اور اس پر جم گئے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. آپ جمے ہیں ہی نہیں، کہہ تو رہے کہ مسلمان ہے وہ نہیں. جیسے حالات ویسے آپ تبدیل ہو رہے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے مقامات پہ تو ہماری یہ بے اعتدالیاں، بے اصولیاں بہت کھل کر سامنے آتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ابھی دیکھیے دنیا کے معاملے میں، آپ گھر میں دیکھیے، اپنے جماعتوں میں دیکھیے، سماج معاشرے میں دیکھیے، اداروں میں دیکھیے، علماء کو دیکھیے، عوام کو دیکھیے، خواص کو دیکھیے، سب ایک چھت کے تھیلے میں، کوئی کم کوئی زیادہ. قرآن حدیث یہ کہہ رہے ہیں، سیٹھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اگر ہم قرآن حدیث کے اصول پر چلیں گے، سچے آدمی کا ساتھ دیں گے، ہم ادھر چندہ دیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ کی ناراضگی گوارا ہے، سیٹھ صاحب کی ناراضگی گوارا نہیں. آپ نے کہاں کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس پر جمے؟ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں ممبر رسول سے، کوئی چھوٹی موٹی اور مذاق ہے کسی خاص شخصیت کے بارے میں نہیں. ہمارے یہاں تبصرے ہو جاتے ہیں، فلاں کو بولا، ایک عمومی بات ہے. اور میں نے تو یہ کہا، ابھی کئی مرتبہ یہ بات ذکر کیا کہ ہمارا شہر بولتا ہے کہ دیندار ہے. کون سا دیندار ہے؟ کون سا معاملہ دینی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا دینی معاملہ ہے؟ عقیدے میں یہاں شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، حرام خوریاں نہیں ہے، معاملات میں جو ہے ظلم و زیادتی نہیں ہے، فحاشی، زنا، بدکاری، چوری، کون سی کوئی برائی ہے جو نہیں ہے؟ راستہ چلیے تو اتی کرنا، لوگوں کو تکلیف دینے کا قدم قدم پر اظہار مظاہرہ، کسی کو احساس نہیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے. کون سی دینداری؟ مینارے بنانے سے دینداری آتی ہے؟ جی نہیں، دلوں میں اور عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ کون کتنا دیندار ہے. بات تھوڑی پھیل گئی. ہاں میں سمیٹتا ہوں، وقت پورا ہو رہا ہے. ہاں یہ جو آیت ہے استقامت کے ضمن میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی. پچھلے درس میں پچھلے خطبے میں نے ان کو تذکرہ کیا تھا کہ ان کے 2 اقتباسات تھے، ایک کا تھوڑا سا تذکرہ کیا. ان کا یہاں ایک ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الاستقامت ہی لزوم المنہج القویم. استقامت کا معنی ہوتا ہے منہج قویم، زندگی کا جو صحیح راستہ ہے، دین و شریعت کا جو بتایا ہوا متعین راستہ ہے، اس منہج پر پابند ہو جانا، اس کو لازم پکڑنا. لزوم یعنی اس کی پابندی کرنا، منہج صحیح کی پابندی کرنا، یہ ہے استقامت. کہ آپ صحیح دین کو کے پابند بن جائیں،
اور پھر انہوں نے قرآن کی کئی آیتیں پیش کی. ایک تو یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, آخر تک. پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم. یہ سورہ احقاف کی آیتیں ہیں, یہ بھی یعلمون تک پوری آیت کو انہوں نے پیش کیا. پھر اس کے بعد موقع نہیں ہے کہ میں ان آیتوں کو پورا پڑھوں اور ترجمہ کروں. پھر ایک آیت یہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ سورہ ہود کی آیت پیش کی فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. یہ بھی آخر تک آیتیں پیش کر کے علامہ ابن قیم اس کے آگے استدلال کر رہے ہیں. اسی میں جو میں نے ابھی بیان کیا, کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ استقامت کا معنی ہوتا ہے عدم طغیان. اور وہ کیا ہے, وہ ہوا مجاوزۃ الحدود, حدود سے آگے بڑھ جانا یہ طغیان ہے. حد سے نہ بڑھنا یہ استقامت, یہ قرآن کی تشریح. اور یہاں جو شیخ علامہ ابن قیم کے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو, استقامت اختیار کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان لوگوں کی طرف نہ جھکو, نرم گوشہ اختیار نہ کرو جن لوگوں نے ظلم کیا. ظلم میں سر فہرست کفر اور شرک ہے. اور پھر ظلم کا عمومی معنی لے تو گناہ مختلف قسم کی زیادتیاں اس میں شامل ہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ جملہ اپنے دماغ میں رب کے فرمان کا سوچئے کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف جھکو نہیں. مطلب ان کے لیے نرم گوشہ رکھ کر ان کی تائید کرنا تو آگے کی بات ہے. نرمی نہ برتو, جھکو نہیں ان کی طرف. اگر آپ حق پر چلنے والے ہیں, آپ سچائی پر قائم رہنے والے مستقیم ہیں, یعنی آپ منہج قویم کے پابند ہیں, تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ غلط ہیں ان کی طرف جھکنا نہیں ہے. یہ رسولیت ہمارے یہاں سماج میں دیکھ لیجیے. میں نے عرض کیا کہ عوام چھوٹی بات ہے, خواص اور علماء نہیں نظر آئیں گے, آپ کو سناٹا دکھائی دے گا. اور اس معنی میں دیکھیں تو دینداری دکھے گی. بڑے بڑے دعوے لوگ کرتے ہیں, میں اللہ کے سوا کسی نے نہیں ڈرتا. لیکن اللہ سے ڈرنے والے آپ کو اگر ڈھونڈیں گے تو کئی سو میں شاید ایک آدمی ملے. کئی سو میں, 100 میں نہیں کہہ رہا ہوں, کئی سو میں. دعوے ہی دعوے ہیں. لوگ فلاں سے ڈریں گے, ڈھما سے ڈریں گے, حکومت کا ڈر فلاں مصلحت, قربان کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی پابوں کے احکامات کو. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا, کہ علامہ ابن قیم نے جو پیش کیا آیت پڑھی بری, اس میں یہ بھی ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرف تم مائل ہو جاؤ گے, جھک جاؤ گے ان کی طرف, تو تم کو جہنم کی آگ پکڑ لے گی. اصول پر قائم رہنا چاہیے, ٹوٹنا نہیں چاہیے سچائی کے راستے پر. گردن کٹے لیکن گردن جھکے نہیں. یہ ہے استقامت. آگے کہا علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ استقامت عدم طغیان ہے, جو حد سے تجاوز کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یوحی الیہ, امتیاز کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ معبود برحق ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ, لہذا اسی کی طرف استقامت اور قیام کرو, استقامت اختیار کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو. یہ بھی سورہ فصلت یعنی حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 ہے. اب کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم کہ بندے سے اللہ کو جو مقصود ہے کہ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمارا, تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں. اور استقامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بولے استقامت تو یہ سداد ہو, لفظ سداد ہے نا قرآن میں. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ٹھیک ٹھاک جچی تلی سچی بات کہو. تو سداد کہتے ہیں درستگی کو, سچائی کو, اچھائی کو. تو سداد یعنی جو چیزیں درست ہیں. ہمارے ہر مرحلے میں, زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے سامنے بہت سارے آپشنس ہیں, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اس میں سداد جو ہے اس کو اختیار کرنا, صحیح اور ٹھیک بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں, یہ ہے استقامت. تو کہہ رہے ہیں کہ سداد ہے
فَإِن لَّمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا فَالْمُقَارَبَةُ، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم سچائی اور درستگی پر قائم رہیں. اگر ہمارے امکان میں، ہماری طاقت میں یہ نہیں ہے تو مقاربہ اختیار کریں، یعنی اس کے قریب قریب ہم چلنے کی کوشش کریں. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بیان کیا، سددوا وقاربوا، کہ درستگی اختیار کرو اور قربت اختیار کرو، باہم ایک دوسرے سے قاربو، قریب ہو جاؤ. تو سددوا کا مطلب سچائی پر عامل رہو، اور نہیں کر سکتے تو قریب تو ہو جاؤ. کہا وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان رکھو کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل، یا کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے سے نجات نہیں پا سکتا. لوگوں نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا آپ بھی اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا مگر ایسی ہی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپ لے. اللہ کا نزول بن غفور الرحیم کی تشریح جو میں نے کہا تھا کہ حدیث سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس حدیث نے جو ہے دین کے سارے مقامات کو اپنے اندر سمیٹ لیا. بات ٹائم نہیں ہے اس لیے بات کو اپنے الفاظ میں اختصار سے کہہ دوں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس حدیث میں کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سددوا، یہ استقامت ہے کہ صحیح راستہ اختیار کرو، اس پر جمے رہو، قائم رہو، اقوال میں بھی، اعمال میں بھی، نیات میں بھی. پھر سے جملہ سنیے، اپنی باتوں میں بھی صحیح بات کہو، نیتوں میں بھی صحیح نیت اختیار کرو، اعمال میں بھی صحیح کاموں پر کاربند اور پابند رہو اس کے. یہ ہے استقامت. اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم کوشش کرو کہ ہماری بات، ہمارا عمل، ہماری نیت اور عقیدہ درست رہے. کوشش کرو، قریب تو جاؤ. انہوں نے مثال دی جیسے کوئی شخص کسی نشان پر نشانہ لگاتا ہے، ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر مارتا ہے، تو یا تو اس کو نشانہ لگتا ہے یہ سداد ہوا، اور آس پاس لگا تو یہ مقاربہ ہوا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ سداد اور مقاربہ، استقامت اور قریب قریب جانے کے باوجود اپنے عمل کی بنیاد پر آپ کامیاب ہو جائیں، نجات پا جائیں، یہ ممکن نہیں. لہذا یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے کہ انسان نجات پائے. لہذا اپنے عمل کی طرف اور اپنے اعمال کی طرف دیکھ کر اس پر مغرور نہ ہو جائے کہ میں نے بڑے نیک عمل کیے ہیں، میں نے خواب دیکھ لیا، میں نے ایسا کر لیا لہذا میں نجات پا جاؤں گا. بلکہ اللہ کی نجات جو ہے اللہ کی رحمت، مغفرت اور اس کے فضل سے ملتی ہے. تو چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استقامت ایک کلمہ جامعہ ہے جو دین کے تمام پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچائی کے ساتھ اور عہد کی وفا، عہد کو پورا کرنے کے ساتھ قائم ہوتا ہے. آگے کا ایک جملہ کہیں گے، بات کو یہی ختم کرتا ہوں کہ استقامت ہو. چنانچہ استقامت اقوال سے، افعال سے، احوال سے، نیات سے، اقوال سے، باتوں سے، اعمال سے، افعال سے، اور نیتوں سے، اور احوال، حالات سے متعلق ہے. چنانچہ استقامت میں یہ معنی داخل ہے کہ آپ کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واقع ہو. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی نیت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے ذریعے ہو، اس کی مدد مانگ کر، اور اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ کے لیے ہو، اللہ کے ذریعے ہو، اور اللہ کی شریعت اور دین کے مطابق ہو. کچھ اقوال اور بھی ہیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا. میں اس ضمن میں یہ بات پیش کرنا چاہتا تھا کہ یہ دین پر استقامت کتنی اہمیت کی حامل بات ہے. اور دوسری بات، ایک اور پہلو، یعنی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ خود خطبے کی متقاضی ہے، لیکن 2 جملے 4 جملوں میں بات کو سمیٹ لوں کہ ہم بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. دنیا میں ہماری صلاحیتیں، استعداد اور قوتیں الگ الگ انداز کی ہیں. جیسے مثال کے طور پر مالی قوت، جسمانی قوت، علمی قوت، اقتدار کی قوت. ان ساری قوتوں میں سب سے اہم قوت ایمانی قوت ہے. دوسری قوتوں میں کمی بیشی چل جائے گی، لیکن ایمانی قوت آپ کی جتنی مضبوط ہو تو دوسری قوتوں میں کتنی بھی کمی ہو اس کی بھرپائی ہو جائے گی. کیونکہ ایمان آپ کے اندر قناعت، اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی مدد کو یقینی بنانے والی چیز ہے.
میں اشارہ کروں بخاری کی اس حدیث اور ایسی کئی مثالیں ہیں، صرف ایک اشارہ کروں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں چھالے پڑ جانے کی وجہ سے خادم کی مطالبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ ملے نہیں، حضرت عائشہ ام المؤمنین کو بتا کر گھر واپس آ گئی۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو کیا کہا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ سونے کے وقت جب بستر پر ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی اور سوال کیا کہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے گھر میں گھر کی خواتین ہم سے کہیں کہ وہ جو ہے وہ مسالہ پیسنے والی مشین لے آئیے، ہاں واشنگ مشین لائیے، ریفریجریٹر اور فریج لائیے، اور آپ کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لو، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہمارے یہاں اس کو مذاق بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگ رہی ہے، ہاتھ میں چھالے ہیں چکی پیسنے سے، کہ خادم تھوڑی گھر کے کاموں میں مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خادم سے بہتر چیز دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، خادم کا بدل ہو گیا۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روحانی قوت بتائی، اور یہ استقامت ہے دین پر۔ استقامت کے ذریعے سے روحانی قوت، ایمانی قوت آتی ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے مجھے افسوس ہے، بہت مضمون ادھورا نہ رہ جائے یہ حدیث پیش کر کے کہ صبح شام کی دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا۔ ہاں اس دعا کو اس سے پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے، ہر بندے کو روزانہ صبح شام پڑھنا چاہیے۔ صرف ترجمہ دیکھیے، اور اس میں ایک جملے سے میں اپنے موضوع سے متعلق استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ پہلا جملہ کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ حضرت عباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ چچا جان اللہ سے عافیت مانگیے۔ پھر 4-5 دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آئے اور کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے، تو کہا کہ چچا جان دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگیے۔ عافیت ایک جملہ ہے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے، عذاب سے، پریشانی سے، بھوک مری سے، جو تکلیف ہو سکتی ہے سب سے بچاؤ عافیت کے معنی میں ہے۔ تو جس کو دنیا اور آخرت میں عافیت مل گئی وہ سب پا گیا۔ تو پہلا جملہ کہ دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی، تشریح کا مزید موقع نہیں ہے۔ اگلا جملہ اللہم انی اسألک العفو عافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی۔ اس میں صرف جو پہلا جملہ ہے میں اس کو اس موضوع سے متعلق پیش کرنا ہے۔ اے اللہ مجھے عافیت دے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں العفو، معافی کو۔ معافی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو مٹا دینا، صاف کر دینا، میرے گناہ معاف کر دے، مطلب یہ جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر عافیت، اور جس کو عافیت مل گئی دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا۔ میں تجھ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں، کس میں؟ فی دینی، اپنے دین کے معاملے میں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم کو مانگنی چاہیے، سب سے پہلی چیز جس پر توجہ دینا چاہیے کہ ہم نے جو دین اختیار کیا ہے وہ اہم ہے، اس کی حفاظت کو۔ کوئی ایسی چیز، جملے کا مطلب صبح اور شام کی دعا میں جو اللہ کے رسول نے سکھایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہ آئے جس سے میرے دین میں خرابی پیدا ہو، دین میں نقص ہو، رکھنا پڑے، خلل آئے، دین میں تباہی آئے۔ ہر فتنے سے، شبہات کے فتنے ہوں، شہوات کے فتنے ہوں، میرے نفس کی خواہشات ہوں، یا خارجی طور پر لوگوں کی سازشیں ہوں، ایسی تمام چیزوں سے تو بچا جو میرے دین کو متاثر کرے۔ میرے اہل و عیال کو بھی تو عافیت اور عفو دے، میرے گھر میں بھی مجھ کو محفوظ رکھے، فی دینی و اہلی، اہل و عیال میں، و مالی، میرے مال میں، ہاں ان تمام چیزوں میں تو میری حفاظت فرما۔ وقت زیادہ ہو گیا لیکن اسی قدر پیش کر کے میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے، اسے اختیار کرنے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق دے موت تک، تاکہ اسی کے ذریعے سے پروردگار دنیا اور آخرت کی ہر سعادت کا ہمیں حقدار بنائے اور ہر مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم۔